اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تحقیق کے بالقسم ہم یہ بات آپ کو سناتے ہیں کہ ہم نے تمہارے سے پہلے مختلف امتوں کی طرف انبیاء کو بھیجا ہے۔ تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف امتوں کی طرف انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ کوئی انوکھے نبی اور پہلی مرتبہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اس سے پہلے ہم نے کسی نبی کو کسی امت کی طرف نہ بھیجا ہو، ایسا نہیں۔ یہ کیوں بدعتیں ہیں؟ کیا آپ نے عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے؟ آپ سے پہلے ہم نے ہزاروں 1,00,000 سے زیادہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، یہ کہنا چاہتا خدا۔ اس کے بعد اپنی سنت کا ذکر ہے۔ یہ آیت ہے اس وقت پوری دنیا کا جو نقشہ ہے، اس نقشے کے پس منظر میں بھی یہ آیت بہت اہم ہے۔ جب بھی انبیاء کو بھیجتے ہیں، انبیاء اپنی دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو امتیں قبول نہیں کرتی نبی کی دعوت کو، تو 2 طریقے سے ان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ ابتلا میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، جب امت نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتی تو سب سے پہلے تربیت کا نظام اس طرح شروع ہوتا ہے۔ یہ ربانی نظام ہے تربیت کا، یہ آسمانی نظام ہے، یہ اتفاقات نہیں ہیں۔ اچانک کچھ ہو گیا، اچانک اسرائیل نے فلسطین کو بھون دیا، اچانک، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اس ظالموں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا۔ آپ اسے اتفاق سمجھ کر کے نہ نظر انداز کیجئے، یہ اللہ کی ایک سوچی سمجھی ترتیب ہے، یہ اللہ کی قدیم سنت ہے، اور اللہ کا تربیت کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم ان کو مالی مشکلات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کھیت جل گئی، کھیت بارش کے نظر ہو گیا، راجستھان ڈوب رہا ہے، کیرلا ڈوب چکا ہے، اور ہمارے تہجد پڑھنے والے لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، ان کے کان پر جوں تک نہیں رکھتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک اجتماعی گناہ ہوئی ہے۔ نبوت کا اعلان تو سرکار نے 40 سال کے بعد فرمایا ہے، 40 سال تک تو خلق خدا کی خدمت کی ہے۔ اسی لیے آپ یاد کیجئے بخاری شریف کی اس حدیث کو کہ جب پہلی وحی آئی تو حضرت گھبرا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تشریف لائے حضرت خدیجہ کے پاس۔ سلام و حضرت خدیجہ کی فہم و فراست پر۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں جبریل 400 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل 4000 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ؟ اور واحد نبی ہیں حضور جنہوں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب واپس آئے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو انہوں نے تسلی دی حضور کو، اور جن الفاظ میں تسلی دی ہے وہ الفاظ کو محدثین نے کوٹ کیا ہے. سلام و محدثین کی ارواح مقدسہ پر، ایک ایک حرف کو سینے سے لگایا ہے. اور اللہ کی حفاظت کا نظام اتنا طاقتور ہے، پہلے دن سے پوری باطل طاقت ہے، ہمیشہ کے لیے اسلام کو دفن کر دینا چاہتی ہے، لیکن اللہ کی عجیب حفاظتی سیکیورٹی پوری دنیا میں اللہ نے پھیلا رکھی ہے کہ انہی مخالفین میں سے مدد کرنے والوں کو اللہ پیدا کرتے رہے ہیں. اور ہر لمحہ اسلام بڑھ رہا ہے. مٹانے کی کوشش کی، وہ مٹانے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. انہوں نے جس الفاظ میں یہ کیے اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْرِي الزَّيْفَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ. الفاظ کا اختلاف. اس میں یہ جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ختیجہ نے یہ کہا ہو کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں. نہیں، اس میں یہ ہے آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بے سہاروں کا آپ سہارا ہیں. جب قدرتی آفات آتی ہیں تو آپ میدان میں آ جاتے ہیں. جتنی حضور کی اس میں صفات کا حوالہ ہے وہ سارے کے ساری صفات خدمت خلق سے تعلق رکھنے والی صفات ہیں. یہ غور کرنے کا نقطہ ہے بخاری شریف کی اس روایت میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ، اللہ تعالیٰ مالی حالات کے حوالے کر دیتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ تربیت میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بیانات سے نہیں ہوتی ہے. بولو، بیانات سے نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ تربیت کے لیے بیانات کافی نہیں ہیں. جب تک حالات نہیں لائے جاتے آدمی کی تربیت نہیں ہوتی. بیانات نافع ضرور ہیں، بیانات سے نفع ضرور ہوتا ہے، لیکن تربیت کے لیے بیانات کافی نہیں ہیں. اسی لیے حالات لائے جاتے. جب تک حالات نہیں لائے جاتے اس وقت تک آدمی کا غرور نہیں ٹوٹتا، نشہ نہیں اترتا. حالات نہ لائے جائیں، ہمیشہ حالات یکساں رہے تو ہر آدمی فرعون بن جائے. گردن توڑ دی جاتی ہے، مستی مٹی میں ملا دی جاتی ہے، نشہ اتار دیا جاتا ہے اچھے اچھوں کا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ، کیوں؟ تاکہ روئے، گڑ گڑائے، رجوع کرے، سجدے سہو کرے، توبہ کرے، ایمان لے آئے، نبی کی دعوت پر توجہ دے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور کبھی جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. بیماری آ گئی، یعنی تو کہیں پیٹ میں درد ہو گیا، آدمی ابھی کچھ برا کرنے جا رہا تھا، سر میں شدید درد ہو گیا. انسان اتنا بے بس ہے، بادشاہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی اتنے بے بس ہیں، ایک ایک سانس کے محتاج، پیشاب کے محتاج، بیت الخلاء کے محتاج. جن کو آپ بادشاہ کہتے ہیں نا، اگر 4 دن نیند چھین لی جائے تو بادشاہ پاگل ہو جائے. اتنا کمزور ہوتا ہے بادشاہ، ذرے ذرے کا محتاج ہوتا ہے. ایک ہی بادشاہ ہے زمین و آسمانوں میں، وہ اللہ ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے. تو آدمی کو کبھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ جسمانی مصیبتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کبھی مالی، کبھی جسمانی مصیبت. کیوں کیا جاتا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ روئے، گڑ گڑائے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دوستوں میں بیٹھ کر کے، اب مسلمانوں کو مالی اور اتنی پوزیشن خراب نہیں ہے مسلمانوں کی. آپ پڑھتے کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے بھولے بھالے مسلمان ہیں، نیک پورے. کیا ہو رہا ہے ملک میں، اطراف ماحول میں، آپ یقین سے کہیے ذرا تسلی سے، 10 مہینے ہو گئے. کتنے مہینے؟ ملک شام میں جنگ چھڑ کر کے، فلسطین میں جنگ 10 مہینے ہو گئے. اکتوبر میں شروع، 10 مہینے ہونے جا رہے ہیں، 1 سال ہونے جا رہا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ملک شام کے حالات پڑھے ہیں؟
ملک شام میں جن انبیاء کو بھیجا گیا تھا ان کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کی کن کو جستجو پیدا ہوئی. بالباساء والضراء، میں کہا کرتا ہوں مصیبتیں حالات لانے کا مقصد نہیں پورا ہوا. ابھی حالات لانے کا مقصد یہ تھا کہ رجوع کرے، سجدے سہو کرے، توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑے، شرک سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، ارتداد سے توبہ کرے، اور آدمی بے پردگی سے توبہ کرے، سود کی لعنتوں سے توبہ کرے، جھوٹ سے توبہ کرے. داڑھی تک چھوڑنے تیار نہیں ہیں. وہاں جان دے رہے ہیں بچے 10 سال کے 6 3 سال کی بچیاں شہادت کا جام نوش کر کے اسے سعادت سمجھ رہی ہے، اور ہمارے مرد و عورتیں اتنے دور ہو چکے ابھی داڑھی چھوڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں، مشورے چل رہے ہیں. بالباساء والضراء، مقصد نہیں پورا ہوا حالات لانے کا بھی. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائے. ایک تو یہ ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اللہ کہتے کیوں نہیں جب ہماری پکڑ ان تک پہنچی، ہم نے پکڑا، حالات کا شکایت کے حوالے کر دیا ہم نے ان کو. ان کا پورا اکنامک جو سسٹم ہے، جو معاشی نظام ہے، ہم نے اسے متاثر کیا ہے. اس کے باوجود یہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ روئے، گڑ گڑائے، پلائے اللہ کے سامنے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. ہمارے حضرت ہمیشہ یہ فرما کرتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو صرف کیا لے کر آتا ہے؟ رونا. پیشاب آتا ہے تو روتا ہے، بھیگ جاتا ہے تو روتا ہے، کوئی مار دیتا ہے تو روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے. رونا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے اپنا ہر کام بناتے رہتا ہے. رونا بڑی کام کی چیز، اسی لیے حضور نے فرمایا باکو، رویا کرو. رونا غیر اختیاری چیز ہے. وَإِلَّا فَتَبَاكُوا، لیکن رونے کی شکل بنانا یہ تمہارے کنٹرول میں ہے، اختیار میں ہے. رونے کی شکل بناؤ، شکل پر بھی فضل ہو جاتا ہے. باکو وَإِلَّا فَتَبَاكُوا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی امی کے زبان پر جاری ہونے والے یہ معجزانہ الفاظ. باکو وَإِلَّا فَتَبَاكُوا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم. اس لیے رونا چاہیے. یہ قصہ ہمارے حضرت مولانا روم کے حوالے سے سناتے ہیں. یہ کس کے حوالے سے، حوالہ تو مجھے یاد نہیں، قصہ بہت مرتبہ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی جو بھی آتا تھا کچھ نہ کچھ کھلاتے تھے. تو ایک مرتبہ اچھا جب پیسے پاس نہ ہوتے تھے قرض لے کر کھلاتے تھے. لیکن آپ قرض کی طرف مت جائیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی بات ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ گناہ سے بچا لے، اے اللہ قرض داری سے بچا لے. دعا کرتے تھے. مشہور ہے نا، خواہشات بڑھاؤ قرض میں ڈبو، خواہشات بڑھاؤ قرض میں ڈبو. سودی لعنتوں میں گرفتار ہو گئی پوری امت الا ماشاء اللہ. اسی لیے برکتیں ختم ہو گئی. اعلان جنگ کر رہے ہیں آپ، یہ معمولی گناہ نہیں ہے. 2-3 گناہ ہی ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اس میں سود بھی ہے. اگر سود نہیں چھوڑو گے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں. اللہ سے جنگ مول لو گے تو برکت آئے گی. کون پنپ گیا؟ کوئی نہیں پنپ سکا اللہ کے مقابلے میں آ کر کے. مطلب صحابہ نے پوچھا حضور ہر فرض نماز کے بعد آپ قرض سے پناہ مانگتے ہیں، کیا قرض اتنی بری بلا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں
اتنی بری بلا ہے کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولنے لگتا ہے، بعد میں سچ آف، بعد میں سم بدل دیتا ہے، بعد میں محلہ بدل دیتا ہے، بعد میں ملک ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں لوگ۔ بات بات پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے حضرت کا قصہ، حضرت کی خصوصی ڈائری میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت قبر الحسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، بہت پہلے کی بات ہے جب ابھی لوگ بھی بہت چھوٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں حضرت کے لیے چٹائی لا سکوں، ایک حصیر لانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایسی ایک حضرت کے پاس چمڑے کی وہ تھی، کسی نے حضرت کو ہدیہ دی تھی، دری تھی، اس پر بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا بہت سوچا، قرض لینا چاہیے، اتنے بڑے آدمی آ رہے ہیں، حضرت تھانوی کے خلیفہ میرے شیخ۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں چلو اس میں ہی کام چل جائے گا، دری بچھا دوں۔ حضرت نے آ کے قرض نہیں لیا، اتنے نازک موقع پر بھی قرض نہیں لیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آدمی گاڑی ہے، پرانی گاڑی اسے بیچ کر نئی گاڑی، ایک گھر ہے دوسرا گھر بننے کے لیے سودی قرض، بہت بچنا چاہیے۔ اور دور نکل گئی بات، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں گڑ گڑایا؟ تو قرض لے کر کے میں کہہ رہا تھا کہ قرض لے کر کھلاتے تھے بزرگ۔ ایک مرتبہ سارے قرض دار جمع ہو گئے، یار یہ سب کے پاس قرض لیتے ہیں دیتے ہی نہیں ہیں، آج ہم سب جا کر کے بیٹھ جائیں گے اکٹھا، جب تک قرض نہیں دیں گے ہم نہیں اٹھیں گے۔ بیٹھ کے جا کر اتنے میں ایک آدمی، ایک بچہ، آدمی نہیں ایک بچہ حلوہ بیچ رہا تھا، حلوہ لے لو حلوہ لے لو، ماں نے حلوہ بنا کر بیچا، حلوہ لے لو حلوہ لے لو۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بھیک مانگنے سے بہتر حلوہ بیچ کر اپنی روزی حاصل کرو۔ تو بزرگ نے کہا ادھر سب کو حلوہ کھلاؤ، کھلایا، کھانے کے بعد کا پیسے کہاں ہیں؟ پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ بچہ رونے لگا، ارے میری ماں مجھے مار دے گی، حلوہ بیچ کر کے پیسے لانے، 4 پیسے لانے کے لیے بھیجا تھا، اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ستیہ ناش کر دیا۔ تو بچہ رونے لگا۔ تو اتنے میں ایک آدمی آیا، اشرفیوں کی تھیلی لے کر بزرگ کو دے کر چلا گیا۔ جب گنا گیا تو جتنا قرض تھا اتنے پیسے تھے، سب کو دے دیا، چلے گئے۔ بزرگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ اتنا تو یقین تھا کہ آپ قرض ادا کر دیں گے، لیکن ذلیل کر کے مجھے قرض ادا کریں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو ادھر سے الہام ہوا کہ مانگنے والے تو سب تھے، مانگنے والے تو سب تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا، رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جب رونے والا آ گیا تو ہمارے فضل کو جوش آ گیا۔ رونا بڑی کام کی چیز ہے، یاد رکھو سر، اس سے فائدہ اٹھا، میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تقاضا تو یہ تھا کہ یہ روتے گڑ گڑاتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور سخت ہو گئے، اور ایمان نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گناہوں کو شیطان نے مزین کر کے پیش کیا۔ شیطان، بہت دو باتیں بہت سمجھانے جا رہا ہوں، شیطان کسی کو مجبور نہیں کرتا گناہ پر، شیطان کو یہ قدرت اللہ نے نہیں دی ہے، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ لے جا کر اٹھا لے کر آپ کو سنیما ہال میں بٹھا دیا، کیا کس میں، زبردستی لے جا کر شراب کے اڈے میں چھوڑ دیا، زبردستی لے جا کر آپ کو بدکاری کے اڈے میں پہنچا دیا، زبردستی داڑھی کاٹ دی شیطان نے، زبردستی تمہارا پیجامہ ٹخنے سے نیچے کر دیا، نہیں، وسوسہ ڈالتا ہے اور گناہ کی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرتا ہے۔ ارے ایک جھوٹ بولے گا تو کیا ہوگا، بعد میں توبہ کر لینا، رات میں تہجد میں اٹھ کر جھوٹ بولے گا تو 1 لاکھ زیادہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا، کتنے بڑے بڑے گنہگار ہیں، سب کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے۔ بدکاری کی ایک دلیل دے گا، اور پھر جو لذت آئے گی، لذت بھی دے گا، تھوڑی بہت لذت آ جائے گی، بعد میں توبہ کر لینا۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے، داڑھی چھوڑے گا تو بوڑھا معلوم ہوگا۔ ارے سود لے کر کے گھر بنا لینا، بعد میں توبہ کر لینا۔
بعد میں توبہ کر لینا. یہ لوگ جب الیکشن آتے ہیں سب کے سامنے، گنیش کے سامنے بھی اور مختلف قسم کی مورتیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں جا کر کے، اس نیت سے کہ باہر آ کر کیا کریں گے؟ بولو کیا کریں گے؟ اگر یوں کرتے وقت روح نکل گئی تو اللہ سب کی حفاظت کرنا. بہت سخت مرحلہ ہے مولانا، بہت ڈرنے کی بات ہے. لعنت ہو اس سیاست پر. زین لہم الشیطان حظ گناہ میں، جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ، پھر کچھ نہیں. لذت وقتی نفع، عارضی نفع، فنا ہونے والا نفع. ایک بات مزین کر کے ڈائریکٹ گناہ کرو بولے تو نہیں کرتا کوئی آدمی. ڈائریکٹ گندگی کھاؤ بولے تو نہیں کھاتا، اسے بالکل خوبصورت کور کر کے، چمکتا ہوا کور کر کے دیتا ہے شیطان. ایک بات یاد ہے، شیطان کی دبتی رگ ہے، اسے پکڑ لو. دوسری بات کہتا ہے شیطان مزین کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو راستے سے ہٹاؤ. شیطان راستے سے اس وقت ہٹے گا جب استغفار کی کثرت کرو گے اور ذکر کی کثرت کرو گے. جب دل کو غافل پاتا ہے تو ہی وسوسہ ڈالتا ہے. مولانا روم نے ایک عجیب بات لکھی ہے. مولانا روم نے، امام غزالی ہیں یا امام قرطبی یا مولانا، تینوں میں سے کوئی ہے. اب نام اتنے ہو گئے کہ حوالے میں اشتباہ ہو جاتا ہے. بڑے لوگ ہیں، کوئی تینوں میں سے کوئی بڑا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب آدمی اذان دیتا ہے تو شیطان اس کی تاب نہیں لا سکتا، بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے، اس کی آواز جب باہر آتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس کی تاب نہیں لا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے نام کی. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کو دل کی طرف پہنچاؤ، باہر پہنچانے کے بجائے کم پہنچاؤ، تو پھر شیطان دل تک نہیں پہنچ پاتا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، دشمن کا پتہ دے دیا. یہ ایسا دشمن ہے، یہ کبھی سدھرنے والا نہیں ہے، کبھی نہیں سدھرنے والا دشمن. اللہ نے بتا دے دیا ہے. اچھا اللہ نے بتا دیا، بتانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہیں بچتا تو کس کا ہے قصور؟ ہمارا قصور ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کھلا ہوا دشمن، ازلی دشمن. جب معلوم ہو گیا کہ شیطان دشمن ہے اور اس سے بچنے کی تدبیر اللہ کا ذکر ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک وغیرہ کو جو ہے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. آگے دوسری سنت کا ذکر ہے. ایک تو تھی مصیبتوں میں مبتلا کر دینا. آگے کہتے ہیں اللہ یہ بہت سخت مرحلہ، بہت توجہ سے سننا چاہیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ انکار کرنے والے بھلا دیا انہوں نے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، توحید کی تعلیم دی گئی تھی، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، مانا نہیں، انکار کیا، حد درمی کی، ضد کی، یہ بضد رہے کفر پر. یہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہا انہوں نے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دوسرا کیا طریقہ ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دہانے کھول دیے. نافرمانی کے باوجود ہم نے کیا کر دیے؟ دہانے کھول دیے. مصیبت میں مبتلا کر کے دیکھا، کم سے کم مصیبت سے پریشان ہو کر کے ایمان لے آئیں گے. جب تربیت کی یہ شکل بھی سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا تو ایک دوسری شکل، نعمتوں کی بارش کر دی، روزی کے دہانے کھول دیے، صحت دے دی، عزت کے دہانے کھول دیے، اونچے اونچے عہدے دے دیے، حکومت کے نقشے دے دیے. دیکھیں گے کم سے کم نعمتوں سے متاثر ہو کر شکر کے طور پر کم سے کم ایمان لے آئے. ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نافرمانیوں کے ساتھ بھی نعمتیں جمع ہو سکتی ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا
میں اگر اللہ کا مقبول بندہ نہ ہوتا تو یہ دولت کیوں دیتا اللہ، یہ حکومت کیوں دیتا، یہ خزانے کیوں دیتا، اتنی عزت کیوں دیتا، اتنے بڑے عہدے کیوں دیتا، اتنی خلق خدا میرے پیچھے چلنے والی ہے، میرے فالوورز 2 لاکھ ہیں، میرے فالوورز 4 لاکھ ہیں۔ تعلقات پر آدمی ناز کرتا ہے، میرے تعلقات اتنے، میری کہاں کہاں تک پہنچ ہے۔ اگر گناہوں کے ساتھ یہ ہے تو پھر یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ نے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر یہ عزت کے نقشے، دولت کے، حکومت کے نقشے، خزانوں کے نقشے اگر اللہ کی کامل فرما برداری کے ساتھ ہے تو یہ نیکیوں کا ادنا صلہ ہے جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اور اگر نعمتوں کے نقشے نافرمانی کے ساتھ ہے تو یہ توبہ کرنے کے لیے ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اور مصیبت اگر نافرمانیوں کے ساتھ ہے تو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ ہاں اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کامل فرما بردار ہے، نبی سے زیادہ کون فرما بردار ہے، انبیاء پر بھی حالات آئے، فقر و فاقے سے گزرنا پڑا، مالی مشکلات سے گزرنا پڑا، خاندان ذبح ہو رہا ہے، خود نبی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے۔ اگر فرما برداری کے ساتھ مصیبت جمع ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نامقبول بندہ ہے۔ یہ ایک آدمی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کے باوجود حالات کا شکار ہو سکتا ہے، وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار اللہ کی فرما برداری ہے، تقوی ہے، طہارت ہے۔ یہ آدمی کو خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اور غور سے سنیے آگے، حتی اذا فریحوا، جب دوسرا طریقہ معاملات آزماتے ہیں، ہر نعمت کے دہانے کھول دیتے ہیں ہم، تو حتی اذا فریحوا بما اوتوا، کہتے ہیں نعمتوں کی وجہ سے اترانے لگتے ہیں۔ اللہ کے با توفیق بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، میں تو پانی کے ایک قطرے کا بھی حقدار نہیں تھا، اور چاول کے ایک دانے کا بھی حقدار نہیں تھا، جو کچھ ہے تیری عنایت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ آدمی ایسا کہ با توفیق بندے کا مزاج ہے، اس کی سوچ اور اس کی ذہنیت ہے، لیکن جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جو بدطینت ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کا طریقہ ہے جب نعمت ملتی ہے تو ارے یہ تو میرے ڈگری کی بنیاد پر ملی ہے، میری عقل کی بنیاد پر، میرے تجربے کی بنیاد پر، میں نے ہنر کی وجہ سے مجھے ملی ہے، اللہ کا کیا ہے اس میں؟ کہ کافروں کا، منافقوں کا انما اوتیتہ علی علم قرآن مجید میں ہے، فرعون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میری ہنر کی بنیاد پر، علم، عقل، تجربے کی بنیاد پر میں نے یہ کمایا ہے، یہ کہا تھا۔ یہ قارون کے، فرعون کے سوچنے کا انداز ہے۔ حتی اذا فریحوا، اتراتا ہے آدمی نعمتوں کے ملنے پر، اتراتا ہے، غریب نظر نہیں آتا، غریب نظر نہیں آتا، زمین نظر نہیں آتی۔ آپ کو یہ بات صاف ہو جانا چاہیے، اللہ کے نیک مقبول بندے غریب ہو سکتے ہیں، بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں، تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نیک لوگوں کی اکثریت ہمیشہ غریب ہی رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو غریب ہی رکھے اللہ، ورنہ ایک آدمی بھی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، یاد رکھو میری یہ بات، ایک آدمی بھی تفسیر سنانے والا نہیں ملے گا۔ جس مذہب کے علماء مالدار ہو گئے، بعدوں نے لکھا ہے، تحقیق کیجئے بعد میں، جس مذہب کے علماء مالدار ہو گئے وہ مذہب برباد ہو گیا، یہ لکھا ہے کتاب میں۔ اب تحقیق کیجئے بڑے علماء سے، میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے حیثیت سے آپ کو نقل کر رہا ہوں، اللہ ان کو خوش رکھے، علماء کو مال بھی دے، لیکن اللہ کی سنت کچھ ایسے ہی ہے اس طبقے کے ساتھ۔ ہمارے مفتی سعید صاحب مزاحاً فرمایا کرتے تھے، حضرت الاستاذ مولوی
کیش کم لے کر کے آیا ہے. کیا کہتے تھے؟ کیش کم لکھوا کر لایا ہے. اس کی پیشانی پر روزی زیادہ ہے, کھانے کی دعوتیں زیادہ ہیں, لیکن کیش کم لے کر آیا. بھائی اتنا سمجھانا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کی تنخواہیں کم کر دو, اللہ کے بندو ضرورتوں کا خیال کرو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک آدمی کامل کتاب و سنت کا پابند ہونے کے باوجود غریب ہو سکتا ہے. جب نبی غریب ہو سکتا, جب صحابہ کی اکثریت غریب ہو سکتی ہے جو شریعت کی کامل فرما بردار ہے, لوگ بزرگوں کو غریبی و مالداری کی ترازو میں تولنا چاہتے ہیں. پیمانے بدل گئے, سوچ بدل گئی, ترازو بدل گئی. ترازو تو یہ تھا, تقویٰ دیکھو, علم دیکھو, طہارت دیکھو. مالداری و غریبوں کے پیمانوں پر تولا جا رہا ہے. کئی سی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے قرآن. فتانا علیم و حتی اذا فریحوا بما اوتوا, جب یہ نعمتوں کی وجہ سے اترانے لگتے ہیں. اخذناہم بغتۃ, کتنا فٹ آتا ہے یہ جملہ, اخذناہم بغتۃ, تو پھر ہم اچانک پکڑ لیتے بلا اطلاع, کوئی پہلے سے انفارمیشن نہیں, اچانک سوئے ہیں اچانک. فاذا ہم مبلسون, پھر سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیتے, وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا ہے, بے امید, نا امید ہو جاتا ہے. فیصلہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا, فقطع دا, اگر یہ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے نا, جتنے ظالم ہیں 2 دن میں مار دیں گے سب کو. ان کی توبہ کا انتظار ہے اللہ کی بردباری کو, اور ہمارے تقوی کا امتحان ہے, ہماری ثابت قدمی کا امتحان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ عوام کا مجمع ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں, ایک ایک کا علاج ہو رہا ہے. حال اشاروں کو سمجھیے میری آپ, کتنے لوگوں کے نام لوں. جلدی نہیں ہے اللہ کی اس میں, سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے, اور ہم اپنی بس کی کوشش نہ کر کے ہم نے بددعاؤں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے. سارے کام بددعا سے بنانا چاہتے ہیں اور اپنی بس کی کوشش سے جی مسلسل چرا رہے ہیں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. انبیاء نے بددعا بھی دی ہے, لیکن اپنی محنت کی پوری کوششوں صلاحیتوں کو جھونک کر آخر میں جب ان کو یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے, تو حضور نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. ہم نے اپنی بس کی کوششوں سے مسلسل جی چرا کر بددعاؤں سے ظالموں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. صاحب بہت عقل مند ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, انتظار کیجئے, جلدی کیا ہے, ہم ظالموں کی دم کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا. پھر اللہ نے فَقُطِعَ دا, اور کٹنے والی ہے. جو حالات بتا رہے ہیں پورے عالمی نقشے کے, خاص طور سے اس ملک کے ظالموں کی جڑ ہمیشہ کے لیے کٹنے والی ہے. اس لیے کہ دونوں سلسلے مصیبتوں کے اور پھر دونوں قسم کی آزمائشوں کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اب یہ جو چل رہا ہے یہ دوسری ہے, دوسرا طریقہ. نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے, حکومت کے نقشے, اور ظالم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے, غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی بے بسی کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ظالم ہر دن اپنے ظلم میں بڑھنے کو اپنی قسمت سمجھتا ہے. یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کے بربادی کے دن دور نہیں ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ, کیسی پیشن گوئی ہے یہ, بزرگوں کی پیشن گوئی نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب کی وہ طاقتور پیشن گوئی ہے جس سے کبھی انحراف نہیں ہوا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ہاں حکومت کے نقشے, خزانے, عہدے بڑے اونچے اونچے, اس کے باوجود ایک آدمی ظلم میں مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے, تو پھر فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, جب آدمی اتراتا ہے کہ میری جمعیت, میں میجارٹی میں اکثریت میں, میری طاقت, میرے خزانے, میرے عہدے, میری حکومت, میرا چلے گا, میرا چلے گا, پھر یہ فیصلے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اس آیت میں اللہ کی سنت کا ذکر ہے. آپ کہیں گے اس میں ہندوستان کے حالات کا ذکر ہے. اب اس سے بھی زیادہ کھل کر کیا کہوں میں آپ کو. لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے حالات کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتے ہیں,
انتہائی غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سیاسی سمجھ بوجھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ عجیب جملہ ہے یہ، بیچ میں آیا ہے، ایک طویل عرصے تک تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، کئی آیتیں تو 2 دن پہلے سمجھ میں آئی ہے، کئی آیتیں 27 سال سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کئی جملے تو 2 دن پہلے سمجھ میں آئے ہیں، اور کبھی تو نماز کے دوران سمجھ میں آ جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ نماز توڑ کر سجدے شکر بجا لاؤں، پڑھتے اچانک قرآن سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آئیے قرآن کہتا ہے والحمدللہ رب العالمین، کیا جوڑ ہے اس کا پیچھے سے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تربیت کا ایک نظام ہے۔ آپ غافل ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سو گیا ہے، اللہ بوڑھا ہو گیا، اللہ مر گیا ہے، اللہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی بھی ہو، فرعون ہو، چنگیز خان ہو، ہلاکو خان ہو، جرمنی کا ہٹلر ہو، کسی ظالم کو دوام نہیں۔ جو آیا ہے اگر ظلم کے بلبوتے پر وہ حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کا انجام وہ خاتمہ ہے، اس کا انجام بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اس میں بڑی خوشخبری پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں، کیوں تعریفیں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک پورے عالم کو سامنے رکھ کر اللہ کے رب ہونے کا ایک نظام ہے تربیت کا۔ جو عضو سڑ جاتا ہے نا، ڈاکٹر پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ عضو کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیا۔ جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عضو سڑ چکا ہے، اگر اسے نہ کاٹا گیا تو پورا بدن سڑ جائے گا۔ پہلے تو دیکھتے ہیں، دوائی دے کر، انجیکشن دے کر چیک کرتے ہیں، لیب کو بھیجتے ہیں، اگر یہ دوائی کے ذریعے سدھرنے کے چانسز ہوتے ہیں تو نہیں کاٹتے ہاتھ۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کو کہ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پورے بدن کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، لپیٹ میں لے لے گا، تو ڈاکٹر مجبوراً یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ کر اس کے بدن سے الگ کر دیا جائے۔ اسی طرح سنبھلنے کے مسلسل موقع دینے کے باوجود ایک ظالم اپنے ظلم میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے تربیت کے نظام کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے، سوچنا بھی نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، بادشاہت کو اپنی خانہ ذات سمجھ رہا ہے۔ ایسا سمجھ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے کروڑ پتی پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے بادشاہ پیدا ہوا تھا، بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، زبان میں طاقت نہیں تھی بولنے کی، پیروں میں چلنے کی اور کھڑے ہونے کی تک طاقت نہیں تھی، تو مجبوراً اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایسے جن سے سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ دونوں قسم کے حالات لانے کے باوجود کوئی آدمی نہیں سدھرنا چاہتا، ہدایت اور ایمان کی طرف نہیں آنا چاہتا، ظلم سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، سجدہ سہو نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ یہ ہوتا کہ ان کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ وقت دور نہیں ہے، یہ دن دور نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، بالکل قریب جائے، صبح ہونے کو ہے، ظلم کا اندھیرا بالکل اپنی انتہا کو ہے۔ جب رات، سجاد صاحب ہمارے کہتے ہیں، جب رات زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے تو اندھیرا، جب رات بڑھتی ہے نا تو اندھیرا گہرا ہوتا جاتا ہے، اندھیرا جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سورج جلد ہی نکلنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں فَقُتِيَ وَالْحَمْدُلِلَّہ، کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے سڑے ہوئے اعضاء کو کاٹ کر پوری کائنات پر رحم کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کہتے ہیں والحمدللہ، اچھا کیا آپ نے ان ظالموں کو برباد کر دیا۔ تعریف کر رہے ہیں، تعریف اس لیے کہ اللہ کی تربیت کا ایک یہ بھی پہلو ہے، ظالموں کو برباد کرنا، موقع دے کر، سنبھلنے کا موقع دے کر ظالموں کو برباد کرنا، یہ پوری انسانیت پر رحم ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی تربیت کا تقاضا ہے، اللہ کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ والحمدللہ رب، لیکن جلدی نہیں مچائیے، بات بہت دور تک ہے، یہ بات نہیں ختم ہے۔
اس لیے کہ مضمون بڑا گہرا تھا یہ، آپ اسے سمجھ لیجیے اچھی طرح، وقت بہت قریب ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، اللہ کا رب ہونے کا یہی تقاضا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔